السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اگر کسی کو گستاخی رسولوں کی پہچان نہ ہو تو اس آڈیو کو سن کر گستاخی رسولوں کی دشمنانی رسولوں کی پہچان کر لو۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی کمی کو تلاش کرتا ہے، اس کے اندر خامی تلاش کرتا ہے۔ تو وہابی دیوبندی رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر رسول پاک کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور رسول پاک کی شان میں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی شان میں بھی کمی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے علم کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ جو دیوبندی ہیں یہ بہت گندے اور گھنونے اور ناپاک لوگ ہیں۔ ان کا ناپاک عقیدہ، ناپاک نظریہ، یہ لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کافر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جماعت کے نام پر، نماز کے نام پر، کلمے کے نام پر یہ مسلمانوں کو کافر کرتے پھرتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو ثابت کرنے کے لیے میں ہوں، انشاءاللہ ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ ہیلو، السلام علیکم جی کون صاحب؟ جی میں آپ کا مناظرہ سنا تھا یوٹیوب پر۔ اچھا، جی آپ کا نام؟ وہ جو جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسان بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کہاں سے ہیں بھائی؟ جی کہاں سے ہیں آپ؟ کہاں سے میں بات کر رہا ہوں؟ بدایوں سے۔ اچھا جی کس مکتبہ فکر سے ہیں؟ جی کس مکتبہ فکر سے ہیں؟ میں مکتبہ فکر دیوبندی سے وابستہ ہوں۔ اچھا، جی بولیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا 45 منٹ کا نور و بشر پر، اچھا اس کا تو خلاصہ نکلا ہی نہیں کچھ۔ کوئی خلاصہ نکال دیجیے گا، کیا خلاصہ ہے اس کا؟ اچھا، تو آپ مولانا ہیں، مفتی ہیں، کیا ہیں؟ جی میں طالب علم ہوں ابھی۔ دیکھیے، یوں تو میں بھی طالب علم ہوں، مگر جی مطلب طالب علمی کا جو آپ کا یہ دور چل رہا ہے اس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی ابھی ہم رابعہ میں ہیں۔ اچھا، جی تو مطلب کیا سمجھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، مطلب ہمیں بھائی ہونے کی حیثیت سے عبادت کر رہے ہیں۔ بالکل اصلاحی طور پر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ ہر وقت وہ دیکھو، ہر وقت نا مناظرہ بازی تھوڑا کبھی بیٹھ بات کے 2-3 باتیں محبت کی ہونی چاہیے۔ ہاں، بالکل۔ تو ہم آپ سے نور بھائی بڑی پیار محبت سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ جی ہاں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس میں ہماری بڑی اچھی بات ہو رہی تھی، مگر وہ تاناشاہی دکھا رہے تھے اور جو ہم پوچھ رہے تھے اس کا وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جو وہ ہم سے پوچھ رہے تھے ہم اپنا جواب خلاصہ کر رہے تھے، کلیئر بول رہے تھے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری جماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ جی ہے نا؟ جی لیکن ہے نا، ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آپس میں وہ اپنی بات کہتے رہیں یا وہ آپ کا جواب نہ دیں تو اس سے گفتگو کا حاصل نہیں نکلتا۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے اس بات کو سمجھا اور گفتگو کا حاصل جو ہے نا سامنے آ تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ میں نے کمنٹ بھی پڑھے تھے، کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگ ابھی اسی میں لگے ہوئے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نا علماء پہ آج کے دور میں یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ابھی اسی کام میں لگے ہوئے، نور و بشر پہ، علم غیب پہ، علاقے جو دیگر مسائل ہیں، سر کے خدا خلف الامام، اس کا کچھ خلاصہ نہیں نکل سکا تھا۔ اچھا، جیسے میں نے آپ نے نمبر بھی دیا تھا ان کا شاید حذیفہ نام ہے، میں نے بات بھی کی تھی ان سے۔ جی ہاں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو سوال کی وہ تو خیر ان کی اپنی گفتگو ہے، پر میں یہ آج کر رہا ہوں کہ مطلب آپ سے معلوم کر رہا تھا کہ آپ نے مطلب جو گفتگو شائع کی تھی ان کی اجازت سے شائع کی تھی؟ میں آپ کی بھی گفتگو جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا بات کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور اگر میں ان سے، دیکھیے
انہوں نے مجھے یوٹیوب پہ سن کے ہی کال کیا تھا. جی 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 جی. ہاں تو اس میں اجازت لینے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دیوبندی گروپ اور بریلوی گروپ، جی ٹھیک ہے، جو بھی لوگ بات کرتے ہیں دیوبندی بھی ڈالتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی بھی سوشل میڈیا پہ عوام اہل سنت کی اصلاح کے لیے گفتگو کو ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے وہ بھائی سن لیں، سمجھ لیں جو انجانے میں وہابی دیوبندیوں کے ساتھ ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، ہے نا، اپنی کسی بھی غلط فہمی یا کم علمی کی وجہ سے جس وجہ سے بھی ان کے ساتھ ہیں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ تو خلاصہ اس کا کس طرح کرنا ہے ذرا بتائیں. اصل میں ان سے بھی ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں. جی بالکل، میں نے یہی میں تشریف لائے ہیں. جی میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ، چپیے آپ خاموش رہیے، ہماری بات سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کس اعتبار سے مانتے ہیں. جی جی جی. میں نے کہا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس اعتبار سے مانتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور بشری حالت میں، بشری لباس میں، بشری غلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں مگر خیر البشر ہیں، نور البشر ہیں، ہے نا. ہمارے جیسے بشر نہیں، جیسے ہم ہیں ہمارے جیسے بشر تھوڑی ہیں. ہمارے جسم پہ روز مچھر کاٹتے ہیں، مکھی بیٹھتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر نہ تو کبھی مکھی بیٹھی اور نہ کسی مچھر نے کاٹا. جی 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 ہے نا. بہرحال وہ تو بات کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے فیض سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے ان نوری مخلوق کو پیدا کیا جن کو وہ نور مان رہے تھے. فرشتے نور ہیں نا. جی، لیکن اس پر کیا دلیل ہے کہ فرشتوں کو نور اپنے نور سے پیدا کیا ہے؟ اگر پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ فرشتے کہتے کس ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں کہ نہیں؟ فرشتوں کی اصطلاحی تعریف اگر آپ تھوڑا سا کر دیں تو تھوڑا مناسب ہو آگے بات کرنے میں. فرشتہ ہی ہوتا ہے. اب میں اس کی کیا تعریف کروں آپ کے سامنے؟ اب آپ بال کی کھال کھینچ رہے ہیں. میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے فرشتے نوری مخلوق ہے کہ نہیں. بات وہ ہونی چاہیے جو عوام کی سمجھ میں آئے. دیکھیں اصطلاحات تو دیکھیے اصطلاحات سنیے ہاں. آپ یہ بتائیے مجھے ایک منٹ. اچھا تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ اب اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ ذرا بتائیے. دیکھیں ان سے ہم نے بات کی تھی، ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان کی بات چھوڑیے، ان سے جو ہوا ایک منٹ ہماری بات سنیے. ان کا یہاں ذکر ہی مت کیجیے. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے میں نے وہ مناظرہ ان سے جو ہوا وہ وہاں ختم کر دیجیے. ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ اور میں یہاں بات کریں گے. آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، آپ رسول پاک کو کیا مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے ہیں. اب ہماری اور آپ کی گفتگو شروع ہوگی. آپ بتائیے آپ کا کیا مشن ہے، آپ کا کیا میٹر ہے، آپ رسول پاک کو کیا مانتے ہیں. جی ہو گئی بات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی جو کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور بشری لباس میں تشریف لائے ہیں. تو اس پر وہی سوال جو وہ کر رہے تھے وہی ہم دوبارہ سے کریں گے کہ بشری لباس میں وہ آئے گا تو بشر نہیں ہوگا. یہاں سے تو بشریت کا انکار سمجھ میں آ رہا ہے. اب سنیے بات، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نوری، تو فرشتوں کی ایک اصطلاح طے ہونی چاہیے تاکہ بیچ میں کوئی مطلب دقت نہ آئے. فرشتوں کی اصطلاحی تعریف آپ فرما دیجیے. جو وہ اعتراض کر رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں، اس کا جواب سنیے. وہ فرشتوں کو سب جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نفسیات نہیں عطا کی ہے، نفسی خواہشات نہیں ہیں ان کے پاس. وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جیسا نفس ہے، ہم پتہ نہیں ہمارے کیا کیا ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، کیا خیال دوڑتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مگر ہم غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. مگر فرشتے جو ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام پر لگا دیا اس کام پہ جو ہے اپنے ہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے, سنیے آپ ہماری بات کو پہلے. فرشتے نور ہیں کہ نہیں یہ بتائیے آپ پہلے مجھے. فرشتوں کو نور مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سب سے پہلی بات وہی ہے, آپ گھمائیے پھرائیے مت. بہت سارے دیوبندی اپنا سبق پڑھ کے آتے ہیں. نہیں سبق پڑھ کے نہیں آئے, ہم نے سبق آپ نے کہا کہ میں رابعہ میں ہوں تو آپ رابعہ میں نہیں ہیں. جی آپ نے کہا کہ میں رابعہ جماعت میں پڑھ رہا ہوں جی, تو آپ رابعہ جماعت کے طالب علم نہیں ہیں. آپ اپنی حقیقت بتائیے, کیا خدا کی قسم کھا کے بولتے ہیں اگر آپ رابعہ جماعت میں نہ ہوں, آگے کے پڑھے ہوئے ہوں, اور آپ نے کہا کہ میں رابعہ میں ہوں, تو آگے کی پڑھائی آپ سب بھول جائیں. کھائیے قسم. میں درس نظامی کا ہی طالب علم ہوں, رابعہ میں ہوں بھائی. میں نے کہا رابعہ میں ہوں بھائی, میں درس نظامی کا طالب علم ہوں, میں جو تھوڑی بول رہا ہوں. اچھا دیکھیے, ہماری اور آپ کی, چلیے ہماری اور آپ کی جو بحث ہے وہ اس بات پر ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں, یا نور و بشر دونوں ہیں یا دونوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی جی, فالتو کی بحث نہیں ہو, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بات ایسی ہونی چاہیے جو عوام کو سمجھ آئے. جی جی, اصطلاحات بتائیے, اور پھر یہ سنیے جزئی ہیں کہ کلی ہیں. سنیے ہماری بات, آپ میری بات سنیں, میں یہاں پر رک کے بات سنوں. دیکھیے علم مناظرہ, علم کلام آپ کہیں بھی پڑھیں گے, مرام الکلام سے عقائد اسلام آپ البراس اٹھائیے گا, شرح عقائد اٹھائیے گا, وہ جو لفظ ذکر کرتے ہیں نا اس کی تعریف ذکر ہیں, اصطلاحات طے کرتے ہیں. آپ تہذیب اٹھائیے گا. اچھا تو آپ بتائیے کہ فرشتے کی اصطلاحات کیا ہے؟ نہیں فرشتے کی اصطلاحات نہیں, اصطلاحات نہیں, فرشتے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اصل لفظ یہ. چلیے آپ بتائیے. ہاں آپ بتائیے نا. نہیں آپ بتائیے. آپ میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتا رہا, آپ بتائیے. آپ کہیے گا مجھ سے تعریف نہیں ہو سکتی, میں کروں گا انشاءاللہ. بڑے ہی بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کھانا کھانے کی باتوں میں الجھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ رسول پاک نور ہے کہ نہیں. ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے کہ رسول پاک نور ہے کہ نہیں؟ ہم آپ سے احترام سے بات کر رہے ہیں, بدتمیزی خیر نہ کریں آپ. دیکھیے بالکل مناسب نہیں, آپ بھی آپ کو جاہل کہہ سکتے ہیں, بدترین قوم کہہ سکتے ہیں, ہم نے نہیں کہا. احترام آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ یہ بدتمیزی نہ کریں. آپ بات کرنی ہے 10 گھنٹے کریں, اور آپ یہ گفتگو استعمال نہ کریں بالکل بھی معذرت کے ساتھ. آپ یہ پھر ادھر ادھر الجھانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ الجھائیے مت, اور عوام کا ذہن مت گڑبڑائیے. آپ سیدھی سیدھی بات کیجیے کہ رسول پاک کو نور مانتے ہو کہ نہیں. آپ کو میں نے اس کی مثالیں دی ہیں نا جناب حضرات. یہ دیکھیے, یہ وہ دیوبندی ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر انگلی اٹھاتے ہیں. یہ وہ دیوبندی لوگ ہیں. نورانیت پر انگلی نہیں اٹھائیے. پھر ادھر ادھر کو کہاں بھاگ رہے ہو؟ فرشتے کی اصطلاحی تعریف کیجیے, فرشتے کی جو ہے جزئی تعریف کیجیے, فرشتے کی یہ تعریف کیجیے. سنیے میری بات, مسلمانوں دنیا میں کوئی دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا جو انشاءاللہ ہمارے کسی بھی عقائد کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. اب آپ اصطلاحی تعریف نہیں کر پا رہے. کسی دیوبندی عورت نے ابھی تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا, اور یہ آئے ہیں تعریف نہیں کر پا رہے. یہ آئے ہیں الحمدللہ, یہ بھی ہمیں غلط ثابت نہیں کر سکتے, میرا دعویٰ ہے. الحمدللہ کہہ رہے ہیں آپ, جس مناظر کو فرشتے کی تعریف نہ معلوم ہے, اصطلاحی تعریف. اچھا یہ بتائیے, اچھا ایک منٹ, آپ کا پہلا جھوٹ. میں نے مناظر کب کہا اپنے آپ کو؟ نہیں یہ تو ظاہر بات ہے, آپ مناظر ڈالتے ہیں نا. پہلا جھوٹ, تو مناظر کی شکل ہی پہلا جھوٹ. جی میں نے مناظر کب کہا ہے اپنے آپ کو, اور کہاں کہا ہے, کس سے کہا ہے؟ بھائی آپ کسی بھی مسئلے پر مجھے یہ بتائیے, میں نے اپنے آپ کو مناظر کب کہا, کہاں کہا, ثبوت پیش کیجیے. پہلا جھوٹ. بھائی خاص طور دیوبندی ہو, جھوٹ نہ بولے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میری بات سنو, ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھو ہمارے آپ سے صرف وہی 2 سوال ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے گا بشری لباس میں وہ آئے گا جو بشر نہیں ہوگا, اس سے بشریت کا انکار لازم آ رہا ہے. اب ہماری بات سنیے. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کب لائے؟ جی آپ بتائیں کب لائے. آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں کب لائے. آپ مسلمانوں انہوں نے اعتراض اور سوال یہ کیا کہ دنیا میں بشری لباس میں وہ تشریف لائے گا جو بشر نہیں ہوگا. انہوں نے خود کہا. چلیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, خاموش رہیے, اس کا بھی جواب دے رہا ہوں. جی ہاں جواب دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا,
اپنے نور کے فیض سے میرے نبی کے نور کو جلوہ گر فرمایا، پیدا فرمایا، پھر اس نور کے جو ہے 4 حصے کیے، ٹھیک ہے، اور اس نور سے جو ہے ایک حصے سے لوح و قلم پیدا کیا گیا، زمین و آسمان پیدا کیا گیا ہے نا، اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نور سے پیدا کیا، زمین میں جو بھی، آسمان میں جو بھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جو فرشتے ہیں یعنی وہابی دیوبندی بھی جن کو نور مانتے ہیں اور نوری مخلوق مانتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی نبی کے نور سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حقیقت میں نور ہیں، اور باقی کی باتیں تو میں بعد میں بتاؤں گا جب ضرورت پڑے گی، بس اتنا میں بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس دنیا میں بشری لباس میں، بشری غلاف میں جو ہے بھیجا، تاکہ ہم امت مسلمہ یا جتنے بھی کائنات کے لوگ ہیں، کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھ سکیں، ان کے پاس آ کے بیٹھ سکیں، ان کے جیسا جو ہے بن سکیں، جیسے حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کی بات سنی اور الحمدللہ ایمان لے آئے۔ مگر کچھ لوگوں نے وہیں جو ہے بہت ساری غلاظتیں بکی، نکالی، بغض و حسد رکھے، اور کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹایا، تو لوگوں نے جو ہے طرح طرح کی باتیں کی، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نمرود نے جو ہے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، چپ یہ خاموش رہیے، کہ میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو جو ہے پچھم سے واپس لوٹا، یعنی پچھم سے پلٹا، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈوباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال اور پورب میں جو ہے ڈوبا۔ تو اس چیز کو کوئی ثابت وہ نہیں کر سکا، بہرحال اگر وہ کر دیتا تو لوگ کیا کہتے اس کو خدا مان لیتے، کیونکہ وہ تو خدائی دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ مگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا سوال کیا، ایسا چیلنج کیا کہ وہ اس کو پورا نہ کر سکا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سبا میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی یعنی کہ ابو جہل کے کئی سوالات ایسے تھے کہ جن معجزات کو وہ دیکھ چکا پھر بھی ایمان نہ لایا، بار بار اس نے اصرار کیا کہ اگر ایسا کر دیا تو میں ایمان لے آؤں گا، ایسا کر دیا تو ایمان لے آؤں گا، ایسا کر دیا تو ایمان لے آؤں گا۔ یعنی جیسے کہ آج وہابی دیوبندی ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر علم غیب ثابت کر دیا تو ہم یہ مان لیں گے، حضور کو جو ہے تم کیا مانتے ہو اسی پر بحث کرتے ہیں، حضور کے اختیارات کو نہیں مانتے، یعنی 1000 طرح کے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، رات دن اسی چیز میں وہ اپنا وقت بتاتے ہیں۔ اور میں ایک بات کہہ دوں گا تو برا مان جائیں گے، وہ میں اس کو نہیں کہوں گا، جی مت کہیے گا، ہاں نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ آپ برا مان جائیں گے، مجھے تمہیں برا بھی لگانا نہیں ہے، صرف بات کر کے تم کو سمجھانا ہے، مانو نہ مانو۔ مجھے تو معلوم ہے کہ جس کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے اس کو کبھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ قرآن پاک شاہد ہے، گواہ ہے۔ تو اس لیے بس خالی بتانا مقصد سمجھوں گا، بتانا مقصود سمجھوں گا تاکہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، مگر کس چیز کا شاہد ہے؟ اسی چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ہاں وہ بھی سب انشاءاللہ قرآن سے ہی بتاؤں گا۔ نہیں قرآن پاک یہاں پر رک کر کے ایک بات کہوں گا میں، کیا اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان حضرات کی تخصیص کر سکتے ہیں آپ؟ میں اب نام لے کے تو میں کیا کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
راستے پر نہیں چلے. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر جیسے آپ کا ابو جہل اور اس کی آج اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں, قیامت تک کی آنے والی اس کی نسلیں. جی ابو جہلی کون ہے؟ نہیں وہ اب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, گفتگو میں پتہ چل جائے گا. وہ تو یہ تو سوال کا جواب نہیں ہوا نا. سوال تو وہی رکھا ہوا ہے آپ پر کہ بشری لباس میں وہ آئے گا جو بشر نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, بشریت کا انکار ہی کر دیا. اچھا ایک منٹ, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو, ایک منٹ, یہ تو سیرت ہو گئی نا. اب ہماری بات کو بیان کرنا جناب, ہماری بات تو سنیے. اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ, ہماری بات نہیں سن رہے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بشری غلاف میں تشریف فرما کیا. جی یہ سوال نہیں ہے ہمارا. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے, سوال ہمارا یہ نہیں, اندھ بھکت ہو آپ لوگ. سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگ اندھ بھکت ہو آپ لوگ. چلیے آپ وقت برباد کرو گے, وقت ضائع کرو گے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہاں بھی آپ نے جواب نہیں دیا. مسلمانوں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہلاتے ہیں. گفتگو نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے, گفتگو نہیں ہوتی ہے. آپ تو سوال پھر وہی رکھا ہے کہ بشری سوال کرنا نہیں سکھایا جاتا ہے, جواب دینا نہیں سکھایا جاتا. میں نے تم سے پوچھا کہ تم رسول پاک کو کیا مانتے ہو. گفتگو, علمی گفتگو آپ کریں گے. ہم نے دنیا میں کوئی دیوبندی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا. میں نے تو پورا خلاصہ کر دیا اس نور محمدی کو. بہت جگہ کی آیت کی ابھی آپ خلاصہ کر دیا میں نے. بار بار اپنی گفتگو میں فرشتوں کا نام دے رہے ہیں. آپ فرشتوں کی اصطلاحی تعریف نہیں کر پائے ابھی تک. آپ فرشتوں کی ابھی تک اصطلاحی تعریف نہیں کر سکے آپ. یہ تو آپ کی علمی جرت ہے. اور آپ دیوبندی کو شرح العقائد جا کے پڑھیے گا, وہاں آپ کو کیا لکھا ہے. چلیے اس میں کیا لکھا ہے عقائد میں, کیا لکھا ہے اس میں وہ لکھا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا بتائیے نا, بتائیے گا آپ. کافروں کی بات کری اور کافروں کی زبان بھی سمجھتا ہوں بھائی, کافروں کی زبان سمجھتا ہوں کہ کافر کیا کہنا چاہتا ہے. جو لفظ آئے گا اس پہ سوال کیا جائے گا. آپ تہذیب اٹھائیے گا, تہذیب والا لفظ استعمال کرتا ہے. اچھا ایک منٹ, یہ بھڑوا گیری مت دکھاؤ. سنو بھائی, جو صحابہ والے ہیں وہ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں. اچھا بھائی سنو, یہ بھڑوا گیری تو دکھاؤ مت. خلاصہ کہیے گا آپ کیا مانتے ہیں. آپ بہت زیادہ اپنی علمی زبان دکھاؤ, خلاصہ کر کے بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھ لی علمی جرت آپ کی, ہم نے دیکھ لی. میں نے کب کہا کہ میں نے تو اتنا کہا کہ دنیا میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو اس گناہگار نور حسن کو جو ہے نہ کرنا. یہ سوال نہیں ہوتا ہے. کر دے ہماری جماعت کو غلط ثابت کر دے یا مجھے کیا جواب کر دے آج تک کسی دیوبندی عورت نے بچہ پیدا نہیں کیا نا. لڑنے سنا حضرات آپ نے, جو مین مدعے کی بات ہے اس پر یہ کبھی بات نہیں کرتے. یہ گستاخ رسول, یہ دشمنان رسول, یہ وہ بات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں الجھاؤ پیدا کریں. بھائی جب تمہارا یہ جھگڑا ہے کہ تم رسول پاک کو نور کیوں مانتے ہو, بشر ہی مانو, ارے میں کیا کہوں تمہیں. یزید پلید کی ناپاک اولاد ہو اور ابو جہل کی روحانی اولاد ہو. تمہارا جو ماننا ہے تم مانو, ہمیں کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو, ہمیں کال کر کے کیوں پریشان کرتے ہو, کیوں تنگ کرتے ہو. بہرحال یہ جتنے بھی دشمنان رسول ہیں, غدار رسول ہیں, یہ کل بھی شیطان کی پیروی کر رہے تھے, آج بھی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, اور ہم مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. دوسری بات, ہم لوگ بڑے سکون والے اور شانتی والے لوگ ہیں, مگر جب یہ ہم کو بار بار کال کر کے تنگ کرتے ہیں تو ان کے چوزے, ان کے ماننے والے کہتے ہیں بھائی تم باتیں کیوں کرتے ہو. اب اس نے مجھے 50 کال کی. بھائی جب بات ہو ہی نہیں رہی ہے مین ٹاپک پہ, مین مدے پہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے, اور خامہ خواہ کی تو باتیں الجھا رہا ہے, دشمنانی تو دکھا رہا ہے, دشمنی دکھا رہا ہے, دشمنان رسول کی پہچان تو دکھا رہا ہے, تو پھر تجھ سے فائدہ کیا بات کر کے. کوئی ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہو پا رہی. جو ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ ہم نے بتایا صاف ستھرا کلین. خیر مسلمانوں فیصلہ کرو آپ.
آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میں آپ سب کے لیے یہ محنت کرتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں, اور میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ ان گستاخ رسولوں کی حقیقت آپ کے سامنے تک لا کے رکھ دوں, آپ تک پہنچا دوں. اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں میں, دوستوں میں شیئر کریں, اور ہر وہابی گستاخ رسول, ہر دیوبندی گستاخ رسول کے پاس اس آڈیو کو شیئر بھی کر دیں, پھیلا بھی دیں. کیا اس میں کوئی خلاصہ ہو سکا؟ یہ خلاصہ کروانے آیا تھا. کیا اس نے کوئی خلاصہ کیا؟ بتائیے آپ حضرات. کوئی خلاصہ نہیں کیا نا. یہ ایسے ہی حرام زادے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے دیکھو بریلوی بدتمیز بول رہا ہے, تو یہ قرآن نے بولا ہے عتل بعد ذلک زنیم. گستاخ رسول جو ہے وہ حلالی نہیں, حرامی ہے. گستاخ رسول جس نے رسول پاک کی شان میں توہین کی تھی, رسول پاک کو اتنا بھی برا نہیں کہا تھا جتنا آج کے دیوبندی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب فاش کیے, 10 راز فاش کیے, جس میں کہ وہ حرامی بھی تھا, یعنی وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی, آج کا جو یہ دور ہے نا, آج کا یہ دور پرفتن ہے, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں, میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں, فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں, بڑے فتنے, اور بڑے فتنہ گر پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے, انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے, فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں, اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو بڑے فتنے ہیں. بدعقیدگی کا فتنہ, الحاد کا فتنہ, بددینی کا فتنہ, بد عملی کا فتنہ, بے عملی کا فتنہ, بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں, تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے, جہاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی, میرے دوستو, جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات, ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ, اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی, جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو, جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو, جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو, نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو. سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں, آپ تو کر لو.